18 ستمبر کو اقوام متحدہ کے اندر ایک اور ریزولوشن پیش کی جاتی ہے غزہ کی سیز فائر کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہوتا کیا ہے ملاحظہ کریں۔ Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/583 please raise their hand. Those against. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. یعنی ایک طرف سارے ممالک سیز فائر کے حق میں ہیں، لیکن ایک امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے اور فیصلہ امریکہ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو اب بہت واضح ہے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ امن یا انصاف کے لیے قائم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ محض بڑی قوتوں کے استعماری پروجیکٹس اور ایجنڈاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سو کالڈ بین الاقوامی ادارے کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ بات بالعموم دنیا میں بالخصوص مسلمانوں کو بہت واضح ہو چکی ہے۔ البتہ ہمارے حکمران اور سو کالڈ میڈیا پہ آنے والے انٹلیکچوئلس کے مطابق ابھی بھی اقوام متحدہ ہی ان کے نظر میں نجات دہندہ ادارہ ہے۔ مقصد اقوام متحدہ کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے، کیونکہ شاید وہ اب بہت واضح معاملہ ہو چکا ہے۔ البتہ جو پوائنٹ یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن و سنہ کو پہلے دن سے تھاما ہوتا تو شاید ہمیں اتنے تلخ تجربات سے گزرنا نہ پڑتا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو یہ ہمارے لیے کافی ہوتا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی طاغوتی ادارہ جس میں شریعت کے بجائے کسی اور بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، تو ہم شاید اس یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کے ممبر بنتے ہی نہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام اور سیکولر میڈیا نے اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے اور جدید دور کے لیے اور آج کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہمارا وہ کانفیڈنس ہلا ہوا ہے، اور ہم قرآن کی واضح آیات اور احکام ہونے کے باوجود بھی ایسے تجربات اور پلان سے پھنس جاتے ہیں جہاں ہمیں کئی دہائیوں بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن نے فرمایا تھا وہ برحق ہے، اور جو ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز اور پولیٹیشینز اور حکمران ہیں وہ اصل میں ہم سے دھوکہ کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو بنیاد بنانا چاہیے، یہی بندگی ہے، چاہے وہ معاملہ نماز اور روزے کا ہو یا سیاست اور خارجہ پالیسی کا ہو۔ اور بہت ممکن ہے کہ ہماری سو کالڈ انٹلیکچوئلز بار بار اسلامی احکام کو آج کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ یا غیر مفید ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک مسلمان کو بھروسہ آنا چاہیے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور جہاں بھی کوئی پولیٹیکل معاملہ ہے وہاں ریفر بیک کریں قرآن و سنہ کو، نہ کہ اپنے سیاستدان اور ان سو کالڈ انٹلیکچوئلز کی ٹوپی ڈرامے کے اندر ہم دوبارہ پھنس جائیں۔